اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں آ جائیں مہاجرات اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے فامتحنوہن ان کو اچھی طرح سے جانچ لو اللہ اعلم اللہ خوب جانتے ہیں بِایمانہن ان کے ایمان کو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ پھر اگر تم ان میں جانو مؤمنات کہ وہ ایمان پر ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو ان کو واپس مت لوٹاؤ کافروں کی طرف لا ہن نہ یہ عورتیں حل لہم ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں ولا ہم اور نہ ہی وہ کافر یحلون لہن ان عورتوں کے لیے حلال ہیں وآتوہم اور ان کافروں کو دے دو ما انفقوا جو انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ولا جناح علیکم اور تم پر کچھ حرج نہیں ہے ان تنکحوہن کہ تم نکاح کر لو ان عورتوں سے اذا آتیتموہن جب تم ان عورتوں کو ادا کر دو اجورہن ان کے مہر ولا تمسکوا اور نہ قبضے میں رکھو بعصم الکوافر کافر عورتوں کی ناموس کو واسألوا اور تم مانگ لو ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا ولیسألوا اور وہ کافر مانگ لیں ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یحکم بینکم جو وہ تمہارے درمیان کرتا ہے واللہ علیم اللہ سب کچھ جاننے والا ہے حکیم اور حکمت والا صدق اللہ العظیم سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 اور اسی میں جو امتحان کا لفظ آیا ہے وہیں سے سورہ مبارکہ کا نام تجویز کیا گیا واقعہ اس آیت مبارکہ کے اندر یوں تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کفار کے ساتھ لکھا اس میں اکثر ایسی شرائط موجود تھیں جن میں مسلمانوں کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی اور اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت غصہ بھی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور ارشادات کے مطابق یہ محسوس کر رہے تھے کہ اس وقت کی یہ چند دنوں کی مغلوبیت ہمیشہ کے لیے فتح مبین کا راز ہے تو آپ نے وہ شرائط قبول کی اور آپ کے قبول فرمانے سے تمام صحابہ کرام اس پر مطمئن بھی ہو گئے اسی صلح نامہ میں ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور مدینہ چلا جائے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے مسلمانوں کا کوئی بھاگ کر مکہ آ جائے تو قریش مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے تو اس معاہدے کے الفاظ عام تھے کہ جو کوئی بھی آئے جائے جو مرد اور عورت دونوں کو شامل تھے جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہوا ابھی لکھا جا رہا تھا تو بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جن میں سے ایک واقعہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طویل قصہ ہے ان کو قریش مکہ نے اسلام کی وجہ سے قید میں ڈالا ہوا تھا وہ قید سے چھوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے صحابہ کرام ان کو دیکھ کر بہت تشویش میں مبتلا ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی روح سے ان کو واپس کر دیا اگرچہ آپ اس پر بہت ہی افسردہ تھے تو اسی کے ساتھ کچھ واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک عورت جس کا نام سعیدہ تھا وہ ایک کافر شوہر کے نکاح میں تھی خود مسلمان ہو گئی تھی وہ عورت مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آ گئی اس کے ساتھ اس کا شوہر آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ معاہدے کی روح سے میری بیوی مجھے واپس کر دی جائے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی
کہ جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس کا تعلق مردوں کے اسلام سے ہے کہ اگر مرد مسلمان ہو کر آ جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا، اگر عورت مسلمان ہو کر آ جائے گی تو اس مسلمان عورت اور مشرکین میں سے جو مرد ہے ان کا نکاح ہی حرام ہے۔ لہذا جو عورت پہلے سے مسلمان ہو یا ہجرت کر کے آنے کے بعد اس کا اسلام ثابت ہو، دونوں صورتوں میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گی تو اس کو کافروں کے قبضے میں واپس نہیں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس آیت نے وضاحت کی کہ یہ جو واپسی کا حکم ہے یہ مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے معاملے میں یہ شرط قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے وعدے کو توڑا تھا یا آپ نے عہد کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ معاہدے کے دوران ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات نازل فرما دی کہ اس حکم کا تعلق صرف مردوں سے ہوگا، عورتوں سے نہیں ہوگا۔ اس معاہدے کی روح سے طرفین میں مشرکین اور مسلمانوں میں جنگیں بند رہیں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کے تمام بادشاہوں کو خطوط بھیجے۔ تو اس میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب ہجرت کر کے کوئی مومن عورت تمہارے پاس آ جائے تو اس کا امتحان لے لو۔ اب یہ امتحان کس طرح سے لیا جائے؟ امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جانچ لو کہ وہ عورت اسلام ہی کی خاطر اور مسلمان ہو کر ہی آئی ہے یا نہیں، اپنے شوہر سے ناراض ہو کر یا کسی دوسرے شخص کی محبت میں مبتلا ہو کر یا کسی اور دنیاوی غرض سے آئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان اسباب سے آ جائے کہ شوہر سے ناراض ہے یا کسی دوسرے انسان کی محبت میں مبتلا ہے یا کچھ دنیاوی غرض سے آئی ہے تو اس عورت کو واپس کیا جائے گا۔ واپس نہ کرنے کا تعلق صرف ان عورتوں سے ہے جو اسلام قبول کر کے آئی ہیں۔ تو امتحان کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان عورتوں سے یہ حلف لیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر سے بغض اور نفرت کی وجہ سے نہیں آئی، نہ ہی مدینہ کے کسی آدمی کی محبت کی وجہ سے اور نہ ہی کسی دوسری دنیاوی غرض سے، بلکہ ان کا آنا خالص اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے۔ جب وہ یہ حلف کر لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دیتے تھے، اور جو مہر وغیرہ اس کے کافر شوہر نے اس پر لگایا ہوتا تھا وہ آپ اس کو واپس دے دیتے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امتحانات کی صورت یہ تھی کہ جس بیت کا آگے ذکر آئے گا اب انشاءاللہ اگلی آیات میں جو کام ہوں گے، تو آپ وہ کہلواتے تھے ان سے، اس کو بیت کہا۔ تو ممکن ہے دونوں باتیں کہلواتے ہوں، بہرحال یہ ان کے امتحان کا طریقہ تھا۔ تو پھر کہا کہ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، جب ان کا یہ امتحان تم لے لو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب ہرگز کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ وجہ کیا ہے واپس نہ کرنے کی؟ لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، یہ عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا جو عورت کسی کافر کے نکاح میں تھی پھر مسلمان ہو گئی تو کافر سے اس کا نکاح خود بخود ختم ہو گیا، وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے، اور یہی وجہ عورتوں کو ان کی شرط سے نکالنے کے لیے تھی کہ اب وہ اس کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ اور ساتھ کہا وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا، اب جو ان کافر شوہروں نے ان پہ مال خرچ کیا تھا، اب رشتہ ختم ہو جانے سے ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو واپس کر دو۔ تو تمام مسلمانوں پر یہ حکم لازم کیا گیا یا فرض ڈالا گیا کہ اس کے کافر شوہر کو یہ مال واپس کیا جائے، کیونکہ عورت کے پاس تو مال موجود نہیں ہوگا، اور اگر بیت المال سے دیا جا سکے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمان اس کے لیے چندہ کریں۔ پھر اس کے بعد کہا اب وہاں سے تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، کہ یہ ہجرت کر کے جو عورت آئی ہے اس کا پچھلا نکاح تو ختم ہو گیا، اب پچھلے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب مسلمان مرد اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ مسلمان مرد اس سے نکاح کب کریں گے؟ تو اس کے متعلق دو تین باتیں ہیں۔ تو پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اگر کافر مرد کی بیوی مسلمان ہو جائے
تو حاکم اسلام اس کے شوہر کو بلا کر کہے کہ اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو نکاح برقرار رہے گا، ورنہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر شوہر اسلام لے آئے تو ٹھیک، نہ لائے تو دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کسی مسلمان مرد سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ صورت تبھی ہو سکتی ہے جبکہ وہ شوہر بھی دارالاسلام میں رہتا ہو، ورنہ اس کے ملک میں جا کے یا اس کے دارالکفر میں جا کے ایسا اس پہ اسلام پیش کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہذا دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ عورت ہجرت کر کے مسلمانوں کے ملک میں آ جائے یا مسلمانوں کے لشکر میں چلی جائے، تو اب اس صورت میں مدینہ طیبہ دارالاسلام تھا اور مسلمانوں کا لشکر حدیبیہ میں بھی موجود تھا، لہٰذا کوئی بھی عورت دونوں میں سے جہاں پہنچ جائے، یا مدینہ پہنچ جائے یا حدیبیہ میں موجود لشکر میں پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد اگر اس کا شوہر اسلام نہیں لاتا تھا تو وہ مسلمان عورت دوسرے مرد سے نکاح کے لیے آزاد ہو جاتی تھی۔ پھر ساتھ کہا کہ تم نکاح تو کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ آتے تمہن اجورہن، ان کو ان کے مہر دے دو۔ اب مہر دینے کی شرط یہاں اس لیے ذکر کی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے اس کے کافر شوہر کو مال پہلے ادا کر دیا تھا، لہٰذا اب اگر اس عورت سے نکاح کریں گے تو مہر نہیں دینا پڑے گا، بلکہ وہ تو پچھلے نکاح کی ادائیگی تھی، اب چونکہ نیا نکاح کیا جائے گا تو اس کا مہر الگ سے دینا پڑے گا۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کے ناموس اپنے پاس نہ رکھو۔ اور مطلب کیا ہے کہ جو مشرک عورت تمہارے نکاح میں ہے اب اس کو تم اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اور جو نکاح پہلے سے ہو چکے وہ ختم ہوں گے، لہٰذا اپنے پاس اس عورت کو رکھنا جائز نہیں۔ تو جن صحابہ کرام کے نکاحوں میں مشرک عورتیں تھیں انہوں نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ۔ جب معاملہ ایسا ہے کہ اگر کافر کی بیوی مسلمان ہو جائے اس کو مال لوٹایا جائے گا، تو اگر بالفرض محال ایسا ہو جائے کہ کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلی جائے یا پہلے سے ہی کافر ہے اور مسلمان شوہر کے قبضے سے نکل گئی، تو اب اگر کوئی کافر اس سے نکاح کرتا ہے یا وہ کافروں کے پاس رہتی ہے تو ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان شوہر نے جو مہر وغیرہ اس پر خرچ کیا تھا وہ اس کو واپس دیں، یعنی دونوں طرف سے معاملہ برابر رہے گا۔ مسلمان عورت کا خرچہ واپس کریں گے اور کافر عورت کا۔ اس حکم پر مسلمانوں نے تو عمل کیا لیکن کافروں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور ایسا کسی بھی عورت کا کوئی جو ہے مہر وغیرہ انہوں نے واپس نہیں کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسب معمول اس بات کے آخر میں فرمایا کہ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، ان کی حکمتیں بھی وہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم کسی کے علم میں نہیں آ سکتا، اور اللہ کی مقرر کردہ حکمتیں کسی عام انسان کے بس میں نہیں سما سکتی۔ تو یہ حکمتیں تھی جو بیان کی گئیں ان کے ایمان کے بارے میں، اور ان حکمتوں کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ اللہ ہمیں بس ان بندوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ کے حکم سنتے ہیں تو پھر ان پہ عمل کرتے ہیں، ان میں سوال و جواب نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔